وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے. ایک بار بنو قریظہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا اور یہ کہا کہ تم لوگوں کو اثر وہاں جا کے پڑھنی ہے. جو لوگ سارے ساتھ ساتھ چلے، راستے میں اثر کا وقت ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے اثر کی نماز پڑھی اور بہت سارے لوگوں نے نہیں پڑھی، کہ حضور کا حکم تھا کہ ہمیں بنو قریظہ جا کے اثر پڑھنی ہے. تو جب یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ کچھ لوگوں نے اثر وہاں پڑھی، کچھ لوگوں نے بنو قریظہ جا کے، تو حضور خاموش رہے اور دونوں کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لفظ بلفظ لیا انہیں بھی ایکسیپٹ کر لیا، جنہوں نے حکمت کو سمجھا انہیں بھی ایکسیپٹ. اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ہمیں تفرقہ نہیں پھیلانا، ہمیں محبت بانٹنی ہے، ہمیں گروپ بندی نہیں کرنی. اس لیے اگر آپ اس خطے میں رہ رہے ہیں، یہاں کے علماء دین 48 میل بتا رہے تو آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں. اور کسی کا سوال کوئی؟ یہ جو اخلاقیات سے متعلق ابھی احادیث گزری ہیں، اگر کسی آدمی نے بدسلوکی کی، ہم نے کوئی انتقامی کارروائی تو نہیں کی، لیکن جب بھی وہ کبھی کہیں نظر آ رہے تو دماغ میں وہ غصہ اس کے خلاف پیدا ہو جاتا، تو ہم کس زمرے میں ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، انہوں نے اس کے بدلے نہیں لیا، لیکن اسے دیکھ کے وہ اس کی بدسلوکی یاد آتی ہے، تو ہم کس زمرے میں آتے ہیں؟ یہی سوال ہے. جی دیکھو جی، ہم کمزور لوگ ہیں، اس کا آپ کو بہت اجر ملے گا کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور ہر آدھا کا بدلہ اتنی برائی جتنی اس نے کی ہو، اور معاف کر دو تو بہتر ہے. آپ نے معاف نہیں کیا، آپ نے معاف کر دیا، ہمت ہوتے ہوئے بھی آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا، اس کے بعد بھی اگر کبھی آپ کو اس کا نظر پڑنے پہ اس کی بات وہ یاد آ جاتی ہے تو اللہ کو ہماری کمزوری بھی پتا ہے. میں نے آپ کو بتایا اللہ کریٹر ہے، ہم کریشن ہے اس کی، اسے پتا ہے اس نے ہمارے اندر کتنی کمزوری رکھی، تو انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، آپ نے حضرت ہندا کا نام سنا ہوگا، اب تو وہ ایمان میں آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں. ہندا وہ لیڈی ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، انہیں قتل کرایا پھر کلیجہ چبایا. ایمان میں آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ دیا کرتے تھے اور کبھی ہندا پہ نظر پڑ گئی سامنے بیٹھی ہوئی تو اشارے سے کہتے تھے ہندا تو میرے پیچھے بیٹھا کر، تجھے دیکھ کے مجھے حمزہ یاد آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ انشاءاللہ مطمئن ہو. میں نے آپ کو مثال دی. جیسے کہ ابھی حدیث پاک ہم نے اخلاق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنی تھی، اور یہ بتایا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت محبوب ہے. تو ابھی یہ جو پچھلے دنوں 12 ربیع الاول کو جو یہ جلوس نکلا تو اس پہ پتھراؤ ہوا، وہ بھی غالباً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہوگا، کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ ان کا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں تو یہاں تھا نہیں، میں نے آگے ہی سنا ہے کہ یہاں کوئی بریلوی حضرات جلوس نکالنا چاہتے تھے، جو پھر دیوبندی حضرات تھے انہوں نے ان پہ پتھراؤ کیا. وہ چاہے اللہ کے لیے کیا انہوں نے یا کسی اور وجہ سے کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہی سوال ہے. جی بالکل غلط ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں صاف کر دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کس طرح سے اسے شو کرنے سے روک دو گے جو کسی کے جذبات ہیں. اگر وہ آپ کے اوپر چھیٹا کشی نہیں کر رہے، آپ کو نہیں اکسا رہے، آپ کے ایمان پہ کوئی ضرب نہیں لگا رہے، تو آپ کو ہر طریقے دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لے کے غیر مسلموں کو اسلامی مملکت میں رہنے کی اجازت دی ہے. آپ لوگوں کو شاید یہ معلوم ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کسی بھی قیمت پہ کسی کو زبردستی کر کے اس کے دین سے، اس کے مسلک سے، اس کے عقیدے سے ہٹانے کا کوئی حکم نہیں ہے. کوئی اہل حدیث ہو، کوئی حنفی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، اللہ رب العزت نے انہیں عقل بھی دی ہے. آپ صرف تبلیغ کر سکتے ہو. اگر آپ اس طرح کی شدت اختیار کرو گے لازمی وہ گروپ بڑھے گا. یہ بریلوی آئے کہاں سے؟ دیوبندیوں میں سے تو ٹوٹے اور شدت کی وجہ سے ٹوٹے. یہ اہل حدیث کہاں سے آئے؟ یہ انہی میں سے ٹوٹے، حنفیوں میں سے، اور صرف اسی شدت کی وجہ سے. اگر آج ہم لوگ انہیں اپنے بھائی سمجھ کے، اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ حق پہ نہیں ہے تو آپ قرآن اور حدیث پیش کریں انہیں، اور محبت اور پیار کے ساتھ جو رسول اور صحابہ کا طریقہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے اگر آپ شدت اختیار کرتے رہو گے تو یہ گروہ گروہ ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت نے اسے فساد کہا ہے، اور فسادیوں کے لیے قتل کا حکم دیا قرآن نے. اس لیے گروہ بندی سے بچیں، اپنے آپ کو صرف اور صرف مسلمان سمجھیں،
सब मुसलमान भाई भाई हैं। कुरान में सूरह हुजरात की जब आप आयत पढ़ेंगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि वाकई तमाम कलमा पढ़ने, वो बात अलग है। इख्तिलाफ तो मैंने भी आपको बताया, बनु कुरैज़ा के लिए जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा तो दोनों की सोच में फर्क था। चंद सहाबा कहते थे कि हुजूर का हुक्म ये था कि यहाँ नमाज नहीं पढ़नी, वहां जाके पढ़नी है। उन सहाबा का हुक्म ये था कि हुजूर की मर्जी ये नहीं थी, हुजूर ये चाहते थे कि हम जल्दी जाएं, वहां जाकर असर पढ़ें, इतनी तेजी से जाएं। लेकिन जब असर बीच में हो गई तो हमें अल्लाह का हुक्म मानना है, असर पढ़नी है। हुजूर ने दोनों एक्सेप्ट कर लिया, जबकि दोनों में इख्तिलाफ था। तो इसलिए अगर कोई इल्मी इख्तिलाफ है भी तो वो सेहतमंद इख्तिलाफ हो, मुखालफत ना हो, पत्थरबाजी नहीं। आप ये देखिए कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात कही कि अगर किसी ने किसी एक इंसान को भी कत्ल कर दिया, वहां गैर मुस्लिम भी है, मुसलमान भी नहीं कहा, सिर्फ एक इंसान को। सूरह माइदा जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको इंशाअल्लाह 31-32 आयत में शायद है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी ने एक इंसान को अगर कत्ल कर दिया तो उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो आपके पत्थर से अगर या डर के या खौफ से कोई बच्चा या कोई औरत या कोई मर्द या कोई बूढ़ा या कोई ज़ईफ गिर के मर गया तो आप ये देखो आप किस उसमें आओगे, किस अल्लाह की नजर में पूरी इंसानियत के कातिल हो आप। इसी तरह अल्लाह ने उसी आयत में आगे फरमाया जिसने एक जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। इसलिए कम से कम आप लोग ना उसकी हिमायत करो, ना उसे अच्छा समझो, ना दिल में खुश हो के पत्थरबाजी हुई, अच्छा हुआ बरेली को खदेड़ दिया। इसका मतलब आप उन्हें गलत और अपने आप को सही समझ रहे हैं। सही और गलत का जो मामला होगा वो अल्लाह के यहाँ जब सारे अमाल पेश कर दिए जाएंगे, हम अपने आप को अच्छा और ठीक रास्ते पे समझते रहे, साथ में दुआ भी करते रहे कि अल्लाह यही रास्ता अच्छा हो। बहुत इम्कान है कि कुछ लोगों के और रास्ते भी अच्छे हो सकते हैं, इसलिए एक्सेप्ट करें, दिल से लोगों को डायलॉग करें, बात बताएं उन्हें कि भाई ये दीन है। अगर आपकी समझ में नहीं समझ में आता तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ो। आपके जिम्मे अभी मैंने बताया कि सिर्फ बात पहुंचाना है, हिदायत अल्लाह के हाथ है। ये बात पब्लिक ही क्यों पहुंचावे, उनके साथ ये अपने किसी एक्शन से साबित करे कि आप गलत है हम सही हैं। ये हमारे उलमाओं का भी तो फर्ज बनता है। असल में बात यह है ना, उलमाओं का तो फर्ज सारा ही बनता है। असल में तो जब उन्होंने अपने फर्ज से जनाब अली बेरोके इख्तियार रखी तब आवाम के अंदर ये जोश पैदा होता है। बुनियादी गलती तो उनकी नजर आती है। लेकिन अवाम में भी जब हम अपनी ये देखो ना, इतने बड़े बड़े मजमे शादियों के इकट्ठे करते हैं, सिर्फ उलमाए दीन को दोष देके तो नहीं काम चलता। हम अपने मोहल्लों में क्यों नहीं कमेटियां बनाते इस तरह की कि आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत हो? हम क्यों नहीं डायलॉग करते? हम क्यों नहीं ऐसे मरकज बनाते कि हर मसलक का आदमी यहाँ आ रहा? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तबलीगी जमात के लोग भी हैं, यहाँ जमात इस्लामी के भी हैं, अहले हदीस भी हैं। आप क्यों नहीं मोहल्ले मोहल्ले ऐसे मरकज बनाते? क्यों नहीं ऐसे प्रोग्राम बनाते कि लोगों का जहन खुले? हम सारा दोष उलमाए दीन को वहां अभी आया तो है कि ये तो खुद गर्दन झुकाए खड़े होंगे औलिया अल्लाह या जो भी नबी होंगे जो भी होंगे अल्लाह के आगे, सबने इंडिविजुअल हिसाब देना, वहां अपना अपना खुद फंसेंगे लोग। इसलिए अपनी फिक्र करें, नहीं वो अपना फर्ज तो पूरा करें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो वो नहीं कर रहे तो हम तो करें। जो बरेलियों के सरबराह हैं हकीम साहब है, मोहम्मद अहमद साहब है, वो एक आदमी है, उनके पीछे तमाम उनके फॉलोअर्स हैं। अगर उनको एक को समझाए हमारे उलमाए दीन के भाई आप यहाँ गलत है यहाँ सही है, और वो अवाम के सामने आवे बात, तो अवाम ज्यादा बेहतर तरीके से अवाम के सामने आती नहीं हिकमत के तहत, वरना समझाते तो वो हैं। ऐसी बात नहीं है, बात नहीं होती, ये मुझे पता है पक्का। मगर नहीं समझ में आती तो उन्हें उनके हाल में छोड़ देना चाहिए, पत्थरबाजी नहीं होती। अब ये जो बम्बई के अंदर बोहरा से रखे गए जो सरबराह थे उनका इंतकाल हुआ। अब हमारे सामने जो अहले हदीस हैं, ये बरेलवी हैं, ये तो हमारे इलाके में मिल जाते हैं। उनके और हमारे अमलियात में क्या क्या फ़र्क है नुमाया वो हमें पता है, लेकिन वो जो फ़िरक़ा है वो हमारे से बहुत दूर है, उनके बारे में हमें कुछ भी मालूमात नहीं। तो उनका बुनियादी तरीक़ा क्या है? इनका सवाल ये है कि जो बोरे हजरात हैं बम्बई में या अहमदाबाद वगैरह में, गुजरात में, उनका तरीक़ाकार क्या है? पूरा तरीका तो मुझे नहीं मालूम उनका, मगर अहले तशी हजरात जो है उनसे मिलता जुलता तरीका है। जो शिया हजरात हैं उन लोगों का शिया हजरात से मिलता जुलता तरीका है जो बोरे, लेकिन उनमें बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं। असल में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को यहाँ पे कमजोर पैदा किया और एक दूसरे से सीखने के लिए छोड़ दिया। तो अगर कोई अच्छाई कहीं से आपको मिलती है, आप क्यों अहले हदीस को अछूत कर रहे हैं? क्यों आप बरेलवी को अछूत कर रहे हैं? क्यों आप जमात इस्लामी वालों को बुरा समझ के उनसे दूर हो रहे हैं? क्यों उनकी तसनीफें नहीं पढ़ते? ये अजीबो गरीब मामला हमारे इस खित्ते में है। इसलिए अगर मोहब्बत के साथ बैठेंगे आप देखेंगे कि अहले हदीस हजरात कुरान और हदीस के कितने करीब हैं। आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप जमात इस्लामी वाले लोगों से मिलोगे और मौदूदी साहब की तसनीफ आप पढ़ोगे, जितनी किताबें उन्होंने लिखी, आपको ये लगेगा कि इतनी लिलाहियत और इतनी हिकमत इस शख्स में थी। कुछ कमी है आप उन्हें छोड़ दो। देखो जी, नबी तो अब कोई पैदा नहीं होना है,
جتنے نبی تھے جا چکے، اس لیے ہمیں تو انسانوں سے سیکھنا. اگر آپ کے عقیدے سے یا آپ کی کسی چیز سے کوئی بات ٹکرا رہے آپ اسے چھوڑ کے اچھائی تو لے لو. یہ تھوڑی ہے کہ کسی میں اگر کوئی برائی ہے تو اس کی اچھائیوں کو بھی برائی میں لپیٹ کے ختم کر دو اسے. اب آپ کی جو بات ہے، آپ کیا سوال پوچھ رہے تھے؟ برے حضرات سے متعلق تھا نا، تو وہ اہل تشیع کا میں نے آپ کو بتا دیا. باقی ہمیں آپس میں یہاں اتحاد اور محبت سے، یہاں جتنے بھی اہل حدیث ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی بریلوی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. ان کے عقیدے میں کوئی کمی ہے اسے آپ دور کرنے کی کوشش کرو. انہیں بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کا یہ طریقہ تھا. اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو انہیں حال پہ چھوڑ دو، ان کے لیے دعا کرو ہدایت کی. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، راتوں میں تڑپتے تھے حضور ٹارگیٹ کر کے. حضرت عمر کس طرح سے ایمان میں آیا آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا. نام لے کے دعا کی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ 2 عمر ہیں ان میں سے ایک مجھے دے دے. اللہ نے قبول کر لی. وہ رات میں تو دعا کی تھی جنگ بدر میں، جب سارا سامان اکٹھا کر دیا میدان میں، اس کے بعد سجدے میں گرے. وہ دعا ہی تو تھی. ہم تنقید کرتے رہتے ہیں، نفرتیں کرتے رہتے ہیں، نہ محبت کریں نہ دعا کریں. آپ دعا تو کرو بریلویوں کے لیے کہ اللہ ان کے عقیدے درست کر دے. تڑپ کسی ایک نے بھی کی ہم میں سے دعا. میرا کام یہی ہے، میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں. میں کبھی کسی پہ اسی لیے تنقید نہیں کرتا کیونکہ ہم بگاڑ نہیں سکتے نا کچھ. اور دوسرے ایسے ملک میں ہم رہ رہے ہیں کہ جہاں قانون ہے دوسرے طریقے کے، اسلامی قانون تو ہے نہیں. آپ کچھ دنوں میں جیل میں نظر آؤ گے یا CID کی نظر میں نظر آؤ گے کہ وہاں آپ کا نام لکھا ہوا ہوگا LIU. اس لیے محتاط رہ کے سب سے پہلے سہارا اللہ کا پکڑو. راتوں میں لوگوں کے لیے دعا کرو، لوگوں کو معاف کرو اور اللہ سے معافی مانگو. بس انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا. کیا ٹائم کسی کے ذہن میں اور ادھر بہنوں کے اس میں کوئی سوال ہو تو لکھ کے بھیج دیں. جیسا کہ یہ ہے کہ بھائی پہلے اسلام مذہب آئے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی. ہاں، تو اسلام مذہب جب آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، تو اسلام مذہب میں کیا جو اب سے 1449 ساڑھے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا صحابہ اکرام کا، وہی دور آئے گا یا جیسا اب چل رہا ہے اسی دور میں قیامت آ جائے گی؟ اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ جو اب دوبارہ سے تمام جو حدیث پاک ہے کہ گھر گھر میں جو ہے وہ ایمان ہوگا، سب لوگ ایمان لے آئیں گے. عیسی علیہ السلام کے ہاتھ پہ تمام عیسائی ایمان میں آ جائیں گے. اور وہ کیا معاملہ ہے کہ صحابہ اکرام والا زمانہ ہو گیا. صحابہ اکرام والا زمانہ تو آ نہیں سکتا. وہ تو ایسا مقدس زمانہ تھا جو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیپٹر کلوز کر دیا. عیسی علیہ السلام امتی حیثیت سے آئیں گے تو اس امت کی جو برائیاں ہوں گی وہ دور ہوں گی انشاءاللہ، اور ایمان میں لوگ آئیں گے. اس پائے کا ایمان تو کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ اگر کسی صحابہ کی رتی برابر بھی نیکی ہوگی وہ تمہاری پوری زندگی کی نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. ان کی نیت اتنی اونچائی کو پہنچ چکی تھی، اسی لیے وہ صحابہ بنے. تو اس لیے وہ زمانہ تو آپ بھول جاؤ. ہاں، اچھا زمانہ انشاءاللہ اس طرح کا کہ جیسا ایک اسلامی زمانہ ہونا چاہیے کہ بھائی بھائی کا قاتل نہ ہو، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، جو اسلام تعلیم دیتا ہے، وہ زمانہ انشاءاللہ آ جائے. ہو گیا جی؟ اور کسی ذہن میں کوئی بات ہے؟ ہاں، جیسے قصر کا ذکر ہوتا ہے کہ سفر میں جائیں تو قصر پڑھ سکتے ہیں. ہمارے وقت میں اس ٹائم میں تو سفر میں چونکہ دقتیں بہت تھیں، دے دی گئی. لیکن آج کے وقت میں تو جیسے ٹرینس ہو گئی، فلائٹس ہو گئی، اور جگہ جگہ ہر جگہ مسجدیں ہیں، نماز پڑھنے کی سہولیات ہیں. تو اس میں قصر ہی پڑھنا چاہیے یا اپنی پوری نماز بھی پڑھنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کی سہولیتوں کے حساب سے اب بھی کیا قصر کا حکم لاگو ہوگا یا ہم پوری نماز پڑھنی چاہیے ہمیں؟ یہی سوال. بالکل سیم سوال صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ قصر نماز اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی رخصتوں سے نعمتوں سے فائدہ اٹھایا کرو. اس لیے ہمیں قصر نماز ہی پڑھنی چاہیے. اسی میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہے. وما توفیقی الا باللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.